औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सब लोगों का। आज हम 15वां रुकू शुरू करेंगे इंशाअल्लाह और थोड़ा लंबा रुकू है, थोड़ी तफसीर भी इसकी लंबी है, तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनी इसराइल अज़्कुरू, ए बनी इसराइल याद करो, नेमती अल्लती, मेरे वो एहसान जो मैंने अनअमतु अलैकुम तुम पर किए, व अन्नी फज़लतुकुम, और ये कि मैंने तुमको फजीलत दी, बढ़ाई दी, अलल आलमीन, तमाम आलम पर। ये पिछला ही है, जैसे जो पीछे जो बनी इसराइल को एहसानात याद करवाने का जो सिलसिला चला हुआ है, ये उसी सिलसिले की एक और कड़ी है। वत्तकू, और डरो, यौमन ला तज्ज़ी, उस दिन से कि ना काम आए नफ्सुन अन नफ्सिन, कोई भी नफ्स किसी नफ्स के शैउन कुछ भी, वला युक़बलु मिन्हा अदल, और ना कबूल किया जाए इसकी तरफ से बदला, वला तनफ़उहा शफ़ाअतुन, और ना काम आए इसको सिफारिश, वला हम युनसरून, और ना उनको मदद पहुँचे। अब ये जो आयत के शुरू में बनी इसराइल के एहसानात जो अल्लाह ताला ने उन पर किए वो याद करवाए उनको, और फिर उनको कहा कि इन एहसानात का एक्नॉलेज करने का तरीका तो ये होना चाहिए कि तुम डरो। किस दिन से डरो, यानी क़यामत के दिन से डरो, जिस दिन कोई शख्स किसी के काम नहीं आ सकेगा। तो बेशक इसमें जो मुखातिब हैं वो बनी इसराइल ही हैं, अगर आप रेफरेंस देखें तो बनी इसराइल को ही कहा जा रहा है, लेकिन ये हुक्मन ये आयत आम है कि हम सबको डरना चाहिए उस दिन से। किस दिन से? क़यामत के दिन से, कि जिस दिन कोई किसी के काम नहीं आ सकता किसी भी तरह, ना कोई बदला लिया जाएगा, यानी कोई किसी को किसी के हकूक़ की अदायगी वहाँ पे हो जाएगी, ना कोई इसको सिफारिश काम आएगी। हाँ, जो सिफारिश या शफ़ाअत का जो तसव्वुर है हमारे यहाँ, तो उसमें भी ईमान हो। अगर आप ईमान पे ही ख़ात्मा अपना नहीं हो सका आपका, तो फिर हम जो है वो किसी सिफारिश या शफ़ाअत के भी इनकार नहीं रहेंगे। तो यहाँ अल्लाह ताला ने शफ़ाअत का इनकार नहीं किया है, सिफारिश का इनकार नहीं किया है कि काम ना आएगा, लेकिन ये कि जिस तरह दुनिया में हम किसी काम में फंसे और चंद जो है बाख्तियार लोगों को वहाँ ले जाके छुड़वा लेते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। अल्लाह ताला ने पहले ही बता दिया कि किसी भी तरफ से, किसी शख्स की तरफ से किसी का कोई भी जो है मुतालबा और जो हक उसका वाजिब है वही अदा किया जाएगा। कोई मुआवजा बजाय हक के वाजिब के कबूल ना किया जाएगा, यानी वहाँ पे कोई रुपया पैसा या कोई सिफारिश या कोई ताल्लुकात इस्तेमाल नहीं होंगे। जो हक आपने किसी का दुनिया में मारा है वो हक उसको अदा करना पड़ेगा, और वहाँ चूँकि करेंसी की कोई सूरत नहीं है, कोई बदला लेने की कोई सूरत नहीं है, किसी किस्म की कोई सूरत नहीं है, तो होगा क्या कि जो हमारे नेक अमाल हैं वो शख्स को दे दिए जाएंगे जिसका हमने बदला रखा होगा, और या फिर जब हमारे नेक अमाल ख़त्म हो जाएंगे तो उस शख्स की बुराइयाँ हमारे खाते में डाल दी जाएंगी। तो उस दिन से डरने के लिए अल्लाह ताला ने यहाँ बताया है। फिर आगे हज़रत इब्राहीम का किस्सा है कि उन्हें कैसे कैसे अल्लाह ताला ने आजमाया। ये ज़रा तफसील तलब है, इसको गौर से सुनिएगा। बहुत सारी चीज़ें इसमें से आप पहले से ही जानते होंगे, सब आप पढ़े लिखे लोग हैं और किताबों में बहुत कुछ इसके बारे में लिखा हुआ है। मुख्तसरन मैं आपको बता दूँगी। वइज़्बितला इब्राहीमा, और जब आजमाया इब्राहीम को रब्बू, उसके रब ने, बिकलिमातिन, कई बातों से, फ़अतम्महुन्ना, तो उसने वो सारी पूरी कर दी। काला, कहा, इन्नी जाइलुका लिन्नासी इमामा, मैं तुझको करूँगा लोगों के लिए इमाम, यानी पेशवा। इमाम होता है ना, उसके पीछे होते हैं ना सारे, मुक्तदा पीछे होते हैं, मुक्तदी, और इमाम आगे होता है। तो मैं लोगों का तुझे पेशवा बना दूँगा। काला, कहा, व मिन ज़ुर्रियती, और मेरी औलाद में से भी। अब देखें कितनी इंसानी जो जिबिल्लत है, जो इंसानी हमारी फितरत है कि अगर हमें कोई फ़ायदा मिले तो हमें फ़ौरन अपनी औलाद याद आती है ना। तो वही साथ ही हज़रत इब्राहीम ने फरमाया कि क्या मेरी औलाद को भी पहुँचेगी ये जो अल्लाह ताला मुझसे फजल करेगा, सबका पेशा बनाएगा। काला, कहा, फरमाया, यानी अल्लाह ताला ने फरमाया, ला यनालु अहदिज़ ज़ालिमीन, के मेरा करार नहीं पहुँचेगा जालिमों को। गोया चलें इस पे बाद में आते हैं, पहले हम हज़रत इब्राहीम के उस पर कर लेते हैं कि अल्लाह ताला ने इन्हें बहुत सारी बातों में आजमाया। कैसे कैसे आजमाया? हज़रत इब्राहीम को बहुत ज़्यादा आजमाया गया था। मुख्तसरन जो है वो मैं आपको बता दूं। सबसे पहली बात ये कि आजमाइशों के ज़रिए अपने खलील यानी हज़रत इब्राहीम की तरबियत करके इनके दर्जात और मकामात, उन दर्जात और मकामात तक पहुँचाना मकसूद था कि जो उनको आगे मिलने वाले थे, क्योंकि वो जद्द अमजद ठहरे ना, सब अम्बिया के जद्द अमजद। तो सबसे पहले क्या आजमाया कि एक बुत परस्त कौम और एक बुत परस्त ख़ानदान, जिसमें सब के सब बुरी तरह बुत परस्ती में मुब्तला थे, सबके अकायद और रसूल से बिल्कुल मुख्तलिफ एक दीन हनीफ इनको अता किया गया, और इसकी तबलीग और कौम को इसकी तरफ दावत देने का
ایک جو بھاری بوجھ جسے آپ، تو تبلیغ کا جو بھاری بوجھ تھا وہ بھی ان پہ ڈالا گیا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ ظاہر ہے کہ پورا خاندان، پورا علاقہ، پوری قوم ان کی جو ہے وہ بت پرست ہے، تو انہوں نے جو اس وقت کا بادشاہ وہ بت پرست ہے، تو انہوں نے کیا کیا نمرود نے کہ نمرود اور اس کی قوم نے ان کو ایک آگ جلا کے اس میں جو ہے وہ زندہ جلا دینے کا فیصلہ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تو صرف یہ دیکھنا تھا کہ میرا جو خلیل ہے، جو میرا دوست ہے، جو میرا نبی ہے، وہ اس میں کس حد تک پورا اترتا ہے۔ تو انہوں نے آگ کا پروگرام بنایا، تو نبی نے اس میں آگ میں چھلانگ لگا دی کہ ٹھیک ہے کہ جب میرے لیے آگ کا فیصلہ ہوا ہے تو آگ میں ان کو ڈال دیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اپنے اس دوست کو امتحان میں دیکھا اور کہ یہ آگ میں بے خطر کود پڑا ہے، تو کیا کہا کہ کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قلنا یا نارکونی بردم و سلام علی ابراہیم، ہم نے حکم دیا ہے اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا، یعنی ٹھنڈی ہو جا۔ انہوں نے تو آگ میں جلایا تھا اس لیے کہ جل مرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آگ کو حکم دیا اور آگ جو ہے وہ ٹھنڈی ہوگی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ جو آیت ہے نا، یا نارکونی بردم و سلامہ، یہاں اتنی، یہ اگر بخار وغیرہ ہو بچوں کو تو ان پہ پڑھنی چاہیے، کیونکہ گرمی اس سے دور ہوتی ہے نا۔ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈا ہونے کا حکم دیا تھا، بخار میں بھی گرمی ہوتی ہے۔ یہ ہے یا نارکونی بردم و سلامہ، بس اتنا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جاؤ اور سلامتی والی ہو جاؤ، یعنی بخار میں۔ علماء نے یہ لکھا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ اس کو کسی بخار وغیرہ کی حالت میں بچے پہ یا کسی بڑے پہ دم کر کے پھونک مار دی جائے یا اسے پانی پلا دیا جائے تو کہا جاتا ہے کہ اس میں افاقہ ہوتا ہے۔ بہرحال ہم بات کر رہے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ تو حضرت ابراہیم اس امتحان میں پورا اترے اور آگ میں کود گئے، پھر وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کو سلامتی بخشی۔ پھر دوسرا امتحان کیا لیا گیا کہ اپنے اصلی وطن کو چھوڑ کر شام کی طرف ہجرت کر جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا تعالیٰ کی رضا کے لیے قوم، وطن، ماں باپ، بہن بھائی، ظاہر قبیلہ پورا وہیں تھا، ان ساروں کو خیر بات کہا اور شام چلے آئے۔ اب قوم اور وطن کو چھوڑ کر ملک شام میں جب قیام کیا تو پھر یہ حکم ملا کہ بی بی ہاجرہ اور ان کے شیرخوار بچے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لے کر یہاں سے بھی کوچ کریں۔ یہ ابن کثیر کی روایت میں ہے، یہ بالکل درست روایت ہے۔ تو جبرائیل امین آئے اور دونوں کو ساتھ لے کے چلے۔ تو جب راستے میں کہیں سرسبز جگہ یا کچھ ایسی آتی تو وہ کہتے کہ ہم یہاں رکیں، تو حضرت جبرائیل فرمایا کرتے تھے کہ نہیں، یہاں تمہیں حکم نہیں ہے رکنے کا، نا یہ تمہاری منزل نہیں ہے۔ پھر وہ خشک پہاڑ، گرم ریگستان آ گیا، جو وہاں پہ اللہ تعالیٰ کو، کیونکہ بیت اللہ کی تعمیر اور شہر جو تھا مکہ، اس کی بستی بسانا مقصود تھا، تو اس ریگستان اور بیابان جنگل میں آپ کو جو ہے وہ اتار دیا گیا۔ اب ظاہر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کے خلیل ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اپنے پروردگار کی محبت میں جو اسی جگہ پہ رہنے پہ مجبور ہیں، اور بخوشی جو ہے ہماری طرح بھارے دل کے ساتھ حکم نہیں وہ بجا لا رہے، بلکہ خوشی کے ساتھ حکم بجا لا رہے ہیں۔ تو پھر وہاں پہ اپنی بیوی کو لے کے جو ہے وہ ٹھہر جاتے ہیں۔ لیکن امتحان ابھی اللہ تعالیٰ نے یہی ختم نہیں کیا، بلکہ حضرت ابراہیم کو حکم ملا کہ بیوی اور بچے کو یہاں چھوڑ دے اور خود ملک شام واپس چلا گیا۔ اب آپ دیکھیں، لپودک صحرا، نہ روٹی پانی، کسی چیز کا کوئی انتظام نہیں ہے، لیکن حکم ہو گیا۔ اور پھر حضرت ہاجرہ جو پیغمبر کی بیوی ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے اتنا ظرف عطا کیا ہے کہ انہوں نے ان سے پوچھا تو انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا، تو وہ سمجھ گئی کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ پھر خود ہی فرمایا کہ جب آپ کو حکم خدا بندی ملا ہے نا، تو پھر ہماری طرف سے آپ کو اس میں تردد نہیں پائیں گے، جائیے آپ اطمینان کے ساتھ جائیے۔ اب حضرت حاجرہ اپنے شیرخوار بچے کے ساتھ اس لپودک جنگل میں وقت گزارنے لگی ہیں۔ جو کھجوریں، تھوڑا سا پانی تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ پھر پانی کی تلاش میں، بچہ اتنا چھوٹا ہے کہ اس کو پیاس لگتی ہے، مجبور ہو کے بچے کو بھی لک آفٹر کرنا ہے، اور صفا اور مروہ پہاڑی پہ بھاگ بھاگ کے دوڑ دوڑ کے چڑھتی اترتی ہیں، تو کہ کہیں پانی نظر آ جائے اور بچہ بھی جو ہے وہ آنکھوں سے اوجھل نہ رہے۔ تو کیا ہوا کہ 7 چکر لگائے اور پھر مایوس ہو کے لوٹتی ہیں، تو دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے وہاں پہ جو ہے نا خشک ریگستان کی زمین سے وہ پانی کا چشمہ نکال دیتے ہیں جس کا نام زمزم ہے، اور پانی کو دیکھ کے پہلے وہاں پہ جانور وغیرہ آتے ہیں، پھر جانوروں کو دیکھ کے انسان پہنچتے ہیں، اور اس طرح مکہ کی جو آبادی تھی وہ بسنے کی طرف چل پڑی۔ پھر آپ دیکھیے کہ یہ جو اتنا لاڈلا بچہ اتنے مشکل سے جو پلا بڑھا، تو وہ جب بڑا ہوا، جوان ہوا، تو اس کو ذبح کرنے کا حکم آ گیا۔ جو آپ سب لوگ اس واقعے سے واقف ہیں کہ جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کا جو حکم ہوا تھا، جو ہے وہ بھی پیغمبر کی اولاد بھی، دیکھیں انہوں نے، نبی نے بتایا حضرت ابراہیم نے کہ میں نے خواب میں ایسے ایسے دیکھا، مجھے ایسے ایسے حکم ملا،
تو وہ بچے نے جو ہے نا آگے سے کوئی حجت پیش نہیں کی، بلکہ بچے نے کیا کہا کہ آپ کر لیں، آپ یہ حکم بجا لیں اور آپ مجھے اس میں انشاءاللہ العزیز جو ہے وہ پرعزم پائیں گے، ثابت قدم پائیں گے، میں آپ کو کسی بات سے روکوں گا نہیں۔ تو اور پھر جب آپ نے ذبح کرنے لگے، اسے مینا کے جنگل میں آپ لے گئے اور وہاں ذبح کرنے لگی، تو کیا ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کو قبول فرمایا اور ان کی جگہ، ان کے بیٹے کی جگہ جو وہ جنت سے ایک مینڈھا بھیج دیا۔ بڑا مشہور قصہ ہے، یہ آپ سب لوگ جانتے ہوں۔ تو اب دیکھیں یہ سارے جو امتحانات ہیں، ان سب سے گزرتے گزرتے جو ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مقام دیا اور اس کے علاوہ بھی کہا جاتا ہے کہ بہت سارے ایسے احکامات ہیں، جیسے یہ جو پاکیزگی کے لیے جو بال وغیرہ صاف کیے جاتے ہیں، یہ سب سے پہلا حکم حضرت ابراہیم کے زمانے میں ہی آیا تھا، حضرت ابراہیم کو ہی آیا تھا۔ اسی طرح مسواک کا حکم انہیں کو ملا تھا، اسی طرح ختنے کا حکم انہیں کو ملا تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا جاتا ہے کہ ختنہ کا جب حکم آیا اور ان کو بتایا گیا کہ مسلمان جو ہے وہ اس کو کرے گا، تو 70 سال کی عمر ہے اور کوئی کہتے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں آیا تو ایک کلاڑا رکھا ہوا تھا پاس، تو اس سے اپنے آپ کو کاٹ لیا انہوں نے۔ یعنی یہ ہمارے جیسے لوگ نہیں تھے کہ ہم تو پہلے حکم آئے پھر ہم اس کو اچھی طرح جانچیں کہ اس میں ہمارا فائدہ کہاں کہاں ہے، یا اگر اس میں کوئی ذرا سا بھی ہمیں کہیں نقصان یا کچھ تردد کرنا پڑ رہا ہے، کوئی اپنی خواہش سے ہٹ کے کوئی کام کرنا پڑ رہا ہے، تو اس حکم کو تو ہم ویسے ہی کہتے ہیں اچھا بتاؤ کہاں لکھا ہوا بھائی، یہ ایسی مولویوں کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، یہ تو یعنی جو مرضی کے خلاف حکم ہو اس کو تو ہم ویسے ہی ماننے پہ تیار نہیں ہوتے۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اتنی ساری باتوں میں آزمایا، اور آزمانے کے بعد جو ہے ان کو آئندہ آنے والی نسلوں کا جو ہے نا وہ امام اور پیشوا بنا دیا۔ اب وہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو فرمایا تھا کہ میری اولاد کو بھی تو کیا فرما دیا تھا کہ نہیں، جو اولاد میں سے جو نیک لوگ ہوں گے صرف انہیں کو پہنچے گا، ظالموں کو نہیں پہنچے گا۔ جو شرک کرتا ہے نا وہ کفر پہ ہوتا ہے نا، تو جو کفر کرتا ہے وہ اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنا کرم کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ کہ انہی کی دونوں اولادیں جو تھی، حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام، انہی میں بے شمار پیغمبر بھیجے، اور بنی اسماعیل سے جو ہے وہ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اس سے پہلے حضرت اسحاق کے سے بہت سارے پیغمبر آئے۔ تو اتنا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان تمام باتوں کے اوپر جن کی وجہ سے انہیں آزمائش میں مبتلا کیا گیا تھا وہ ان پہ پورا اترے، تو اللہ تعالیٰ نے اتنا نوازا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، اور جب مقرر کیا ہم نے خانہ کعبہ کو اجتماع کی جگہ، للناسی لوگوں کے واسطے، وَأَمْنًا اور امن کی جگہ، وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، اور کہا کہ بناؤ ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ، وَعَاهِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور حکم کیا ہم نے ابراہیم کو، وَإِسْمَاعِيلَ اور اسماعیل کو، ان طاہرہ کہ پاک رکھیں، بیتی للطائفین گھر کو واسطے طواف کرنے والوں کے، والعاکفین اعتکاف کرنے والوں کے، ورکوع السجود اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے آگے بہت ساری نعمتیں آپ پڑھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا سے خانہ کعبہ میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں جو ہیں وہ اتاری، اور کیوں اس جگہ کو پوری دنیا کے لیے مرجع خلائق بنا دیا۔ تو جس وقت خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا کہ یہ لوگوں کے لیے اکٹھا ہونے کی جگہ، امن کی جگہ ہو، اور حضرت ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ کو نماز کی جگہ بناؤ، یہ ہم میں سے جو لوگ حج یا عمرہ کر کے آئے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں، اور جو کتابوں میں پڑھتے ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم نے جس پتھر پہ کھڑے ہو کے خانہ کعبہ کی، بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، وہ پتھر اللہ کی عطا سے اونچا ہو جاتا تھا، جتنا جتنا اونچا چاہیے ہوتا تھا۔ تو اس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے اتنا مبارک بنایا کہ اس جگہ کو اللہ تعالیٰ نے حکماً کہا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو کھڑے ہونے کی جگہ ہے اس کو نماز کی جگہ بناؤ۔ تو جو طواف کرنے کے بعد جو نفل جو ادا کیے جاتے ہیں وہ، اس کی بہترین صورت یہی ہوتی ہے کہ وہ مقام ابراہیم کے پاس ادا کیے جائیں۔ لیکن اب چونکہ رش اتنا زیادہ ہوتا ہے تو پھر پورے مطاف میں جہاں بھی آپ کو جگہ مل جائے، اور سیدھ میں اگر یہ کہیں پڑتا ہو تو بہت بہتر ہے، لیکن پورے مطاف میں آپ کہیں بھی نفل ادا کر لیں گے تو آپ کے نفل ہو جائیں گے۔ لیکن آئیڈیل سچویشن یہی ہے کہ مقام ابراہیم کے پاس جو ہے اس کو نوافل کو ان دو کو ادا کیا جائے۔ لیکن اب چونکہ انتظامی معاملات بھی بیچ میں آ جاتے ہیں، رش بھی بہت ہے، پھر اگر آپ وہیں کے رہائشی ہیں یا کوئی ایسا سین کریٹ ہوتا ہے کہ آپ جب جاتے ہیں تو وہاں بڑا سکون ہے، کوئی رش نہیں ہے، تو آپ بالکل اولین جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ مقام ابراہیم کو اپنی نماز کی جگہ بناؤ، تو وہاں جا کے آپ نفل ادا کیجیے، اور اگر ایسا ممکن نہیں ہے تو کہیں بھی آپ ادا کر لیں، بہرحال آپ کو
नफल हो जाएंगे। फिर अल्लाह ताला ने इस जगह को पाक व साफ रखने का कहा। तो देखें, ये जो जगह को पाक व साफ रखना है ना, ये सिर्फ बैतुल्लाह के साथ मुंसलिक नहीं है कि सिर्फ बैतुल्लाह को, तमाम मस्जिदें जो है ना वो इसी ज़ुमरे में आती हैं कि तमाम मस्जिदों को बिल्कुल पाक साफ रखा जाए और हमेशा पाक साफ रखा जाए, क्योंकि वहाँ पे एतकाफ भी होते हैं और रुकू सजूद भी होते हैं। तो पाक साफ से मुराद ज़ाहिरी निजासत और गंदगी से भी पाक रखा जाए, और फिर जो बातिनी निजासत है ना, जैसे कुफ्र, शिर्क, गंदे अखलाक, बुग़्ज़, हसद, हिर्स, तकब्बुर, गरूर, रिया, नाम, नमूद, इससे भी पाकी शामिल है। यानी जब उसमें जाएं तो इन सारी चीज़ों से पाक होके, इन सारी चीज़ों से एक तरफ होके जो है ना वो अल्लाह ताला की मसाजिद में दाखिल हुआ जाए। और पाक साफ रखने में ये बात भी आती है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया था कि कोई शख्स लहसुन, प्याज वगैरह बदबूदार चीज़ खा के मस्जिद में ना जाए, और छोटे बच्चों और दीवानों को मस्जिद में दाखिल होने से मना फरमाया, क्योंकि इनसे निजासत का खतरा रहता है। बच्चे को नहीं पता होता ना, बच्चा कहीं भी पेशाब कर देता है, तो ऐसी इसलिए मना फरमाया कि मस्जिदों को टोटल जो है वो पाक रखा जाए। अच्छा, पीछे जो अल्लाह ताला ने के घर जो मैंने मुकर्रर किया लोगों के वास्ते खाना काबा के इस्तेमाल की जगह, तो दर हकीकत खाना काबा का जो वजूद है ना, जो यानी जो बैतुल्लाह का वजूद है, वो हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल की तामीर से पहले से ही मौजूद है। ठीक है, ये सिर्फ तूफ़ान नूह के वक्त मुनहदम हो गया था ना, या उठा लिया गया अल्लाह ताला ने, क्योंकि उस वक्त टोटल अज़ाब आया था, तो उसकी सिर्फ बुनियादें मौजूद थी। फिर हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल, उनके बेटे जो हैं, वो खाना काबा को उन्हीं जो पुरानी बुनियादें थे उन्हीं पे उन्होंने इनको जदीद तो तरस से तामीर किया था, लेकिन ये बुनियादें पहले से ही थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के इस दुनिया में आने से पहले ही कहा जाता है कि फरिश्तों ने जो है ये बुनियादें बना रखी थी, मुकर्रर कर रखी थी। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने उनकी तजदीद फरमाई, यानी उन्हीं बुनियादों के ऊपर बनाया। फिर जो हज़रत नूह के ज़माने में तूफ़ान आया, उससे पहले तक तो वही बुनियादें रही। फिर जब हज़रत नूह के तूफ़ान आके गुजर गया, तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने तक ये एक टीले की सूरत में बस बाकी रहा, और उसी टीले की सूरत में हज़रत इब्राहीम और इस्माइल को ये मिला, और फिर इसी टीले को इन्होंने खोद के और इसकी बुनियादें तलाश करके मुनहदम करके इसको असर नौ तामीर किया, और वो जो मतलब जो टीला था उसको खोद खाद के जो है वो बुनियादें वहाँ से निकाली। फिर ये अल्लाह ताला ने ऐसी ये जगह बनाई है बैतुल्लाह कि आप किसी भी खूबसूरत से खूबसूरत जगह चले जाएं, स्विट्ज़रलैंड चले जाएं, चलें पाकिस्तान की बात करते हैं तो आप नारायण कागान चले जाएं, कोई मरी चले जाएं, सवात चले जाएं, कोई उमजा वैली चले जाएं, कहाँ किसी भी खूबसूरत दिल फरेब वादी में आप चले जाएं, तो एक दो दफ़ा जाने के बाद या एक दो दिन वहाँ रहने के बाद आपका दिल भर जाता है, वहाँ से तंग आ जाता है। ये बैतुल्लाह अल्लाह ताला ने, हालांकि संगलाख चट्टानों के बीच में है, शिद्दत का मौसम है, ऐसी जगह बनाई है कि जो लोग हज या उम्रा किए हुए हैं वो मेरी बात से इत्तफाक करेंगे कि जब तक आप जाते नहीं हैं, जब तक आपकी सिर्फ तलब होती है कि बीइंग अ मुस्लिम हमें तलब होती है कि हम वहाँ चले जाएं, पहुँच जाएँ, लेकिन जब आप हो के एक बार वापस आ जाते हैं तो फिर आप में तड़प होती है तो अब दोबारा कैसे पहुँचा जाए और ज़रूर पहुँचा जाए। तो तलब और तड़प में यही फ़र्क है कि तलब बहैसियत मुसलमान होती है, लेकिन तड़प फिर दिल की तमाम गहराइयों से होती है। तो अल्लाह ताला ने इसको इतना जो है ना वो शौक़ ज़ियारत बख्शा है बैतुल्लाह को कि जितनी दफ़ा भी आप जाएं, जितनी दफ़ा भी जाएं, आपका दिल कभी नहीं भरता। कभी किसी ने ये नहीं कहा कि मैं इतनी दफ़ा हुआ है तो अब मेरा दिल नहीं चाह रहा जाने की, नहीं, हर दफ़ा जब वो जाता है उसको पहले से ज़्यादा लगन लगी हुई होती है। तो ये अल्लाह ताला ने ख़ास कशिश इस अपने घर में रखी है, जिसका जो लोग जा चुके हैं वो बखूबी इस बात से वाकिफ़ हैं कि अल्लाह ताला ने इसकी कशिश में कितनी कशिश रखी है कि वहाँ पे जाया जाए, कि हर मुसलमान अपनी जो है ना जमा पूंजी जोड़ के और अपने वसाइल की जिस तरह भी है जो है वो कोई तखमीना लगा के वहाँ पहुँचने की है सूरत कोशिश करता है। तो इसकी पाकी के बारे में बता दिया मैंने आपको कि इसको मुकम्मल पाक रखने का हुक्म दिया। वक़ाल इब्राहिम, और जब कहा इब्राहिम ने रब्बी जअल हाज़ा बलदन, ए रब बना इस शहर को आमिनन, अमन वाला, वर्ज़ुक़, और रोज़ी दे, अहलहू, इसके रहने वालों को, मिनस समराती, मेवों में से, मन आमना मिन्हुम बिल्लाही, जो कोई इनमें से ईमान लाए, वल यौमिल आखिर, और क़यामत के दिन, मन आमना मिन्हुम बिल्लाही, जो कि इनमें से ईमान लाए अल्लाह पर, वल यौमिल आखिर, और क़यामत के दिन पर, क़ाला वमन कफ़रा, फरमाया और जो कुफर करे तो उम्मती कलीलन, तो उसको भी मैं नफ़ा पहुँचाऊँगा, कलीलन थोड़े दिन, सुम्मा
فَأَضْطَرُّهُ، پھر اس کو جبرن بلاؤں گا، اضطراب میں مبتلا کر کے بلاؤں گا، اِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ، دوزخ کے عذاب کی طرف، وَبِئْسَ الْمَصِيرُ، اور وہ کیا ہی بری جگہ ہے رہنے کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اس چٹیل میدان اور اس کو جب یاد کیجئے جب اپنی بیوی کو لے کے وہ آئے تھے فرشتے کے ذریعے وہاں پہ اترے تھے، تو کیا تھا کہ بہت ایسی جگہ اترے تھے کہ جہاں پہ کوئی زندگی کے آثار ہی نہیں تھے۔ تو سب سے پہلی جو دعا تھی وہ یہی فرمائی تھی کہ اس چٹیل میدان کو اللہ تعالیٰ، جس کو میں آپ کے حکم کے مطابق اپنے اہل و عیال کو لا کے یہاں پہ بسا رہا ہوں، ایک شہر بنا دے، شہر بنا دے تاکہ یہاں کی سکونت میں ان کو وحشت نہ ہو۔ ظاہر ہے اگر کہیں کوئی انسان بھی نہ ہو، لکھ دک جگہ میں آپ جا کے رہ لیں تو آپ کو وحشت ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وحشت کو دور کرنے کے لیے آب زمزم کا وہ کنواں نکالا، اور اس کنویں کے بعد پھر جانور، اور جانوروں کے بعد انسان، اور پھر وہاں جرم قبیلہ آ کے ایک آباد ہو گیا جس میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اسی قبیلے میں پھر شادی ہوئی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے نا حضرت ابراہیم کی دعا سے ہی بلدن آمنم، کہ امن والا شہر بنا دے۔ تو وہاں پہ آج تک امن ہے، کسی جانور کو بھی نہیں کوئی مار سکتا۔ زمانے جاہلیت سے ہی وہاں پہ جو کفار تھے، مشرک تھے، وہ بھی اگر کوئی بیت اللہ میں ایک دوسرے کے خون کے، ویسے وہ پیاسے رہتے تھے، لیکن اگر کوئی بیت اللہ میں چلا جاتا تھا تو اس کو امن ملتا تھا، وہاں جا کے گھس کے اس کو نہیں مارا کرتے تھے۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے شروع سے امن کی جگہ رکھی، آج بھی وہاں پہ امن ہی امن ہے، کوئی کسی سے بدلہ نہیں لے سکتا، انسان تو انسان، جانوروں کو بھی وہاں نہیں مارا جاتا۔ یہ بھی آپ سب لوگ اس سے واقف ہوں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ یہاں جو ہے نا کوئی روزی روٹی کے اسباب پیدا کر دے۔ ظاہر ہے وہ زرعی زمین تو تھی نہیں کہ جہاں کوئی جو ہو سکے، کوئی زراعت ہو سکے، تو کس طرح جو ہے نا وہ کوئی ایسے اسباب اللہ تعالیٰ پیدا کر دیں کہ جہاں پہ ٹھہرنا شروع ہو جائیں، آباد ہونا شروع ہو جائیں۔ میں تو ان کو بھی فائدہ پہنچاؤں گا۔ حضرت ابراہیم نے تو کہا نا کہ جو کوئی ان میں سے ایمان لائے اللہ پر قیامت کے دن پر، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ نہیں، جو کوئی کفر کرے اس کو بھی فائدہ پہنچاؤں گا تھوڑے دنوں، یعنی اس دنیا میں چاہے ہم کفر کے ساتھ جئیں چاہے ایمان کے ساتھ جئیں، فائدہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں دیے جا رہا ہے نا۔ جو ہم مسلمانوں کو نعمتیں دے رہا ہے، سورج، چاند، روشنی، ہوا، پانی، زمین اور آسمان، جو آسمان اوپر چھت ہے، زمین نیچے ٹھہرنے کی جگہ، تو کافروں کو بھی تو برابر ہی مل رہی ہے نا مسلمانوں کو۔ تو کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ فائدہ جو ہے یہ تھوڑے دنوں کا فائدہ ہے، یعنی جتنی زندگی ہے بس اتنا فائدہ انہیں ملے گا، اس کے بعد انہیں برے عذاب میں مبتلا کیا جائے گا، جبرن بلا کے دوزخ کی طرف لے جایا جائے گا۔ وہ بئس المصیر، اور کیا ہی بری جگہ ہے وہ رہنے کی، لوٹنے کی۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ، اور یاد کرو جب اٹھاتے تھے ابراہیم بنیادیں، من البیت، خانہ کعبہ کی، وَإِسماعیل، اور اسماعیل، ربنا تقبل منا، دعا کرتے تھے، کیا دعا کرتے تھے؟ ربنا تقبل منا، اے پروردگار اسے ہم سے قبول کرنا، انک انت السمیع العلیم، بے شک تو سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو ہیں وہ اس کی بنیادیں اٹھا رہے ہیں، اتنا نیک کام، عین اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی جو وحی تھی، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی انسٹرکشن تھی، اس کے مطابق کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود بھی آپ دیکھیں کہ انہوں نے اس بات کو اپنے لیے کوئی دل میں عجب پیدا نہیں ہونے دیا، کوئی تکبر پیدا نہیں ہونے دیا کہ اپنے عمل کو بہت بڑا کوئی عمل سمجھاؤ کہ ہم عین اللہ تعالیٰ کے حکم پہ عمل کر رہے ہیں، بلکہ کیا کہا کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم کر رہے ہیں اسے تو قبول بھی فرما لو۔ اب یہ دیکھیں، یہیں سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نیک عمل جب انسان کرے تو اپنے عمل پہ بھروسہ اور قناعت نہ کرے کہ میں نے بڑی نیکی کر لی ہے، اس لیے کہ اس نیکی کی پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ہمت دی نیکی کرنے کی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے دی، پھر جو نیکی آپ کر رہے ہیں اس میں بشری حد تک کتنا اخلاص ہے کتنا نہیں ہے، ہم سب اپنی اپنی ذاتی نیکیوں کے بارے میں بھی جانتے ہیں، پھر وہ قبول بھی ہوئی ہے کہ نہیں یہ تو ہمیں پتہ ہی نہیں۔ پھر اس نیکی کے اوپر اترانا یا عجب دل میں پیدا کر لینا، خود پسندی کر لینا، یا اس نیکی پہ بھروسہ کر کے بیٹھ جانا کہ میرے اکاؤنٹ میں تو اتنی نیکیاں ہو گئی ہیں، بھئی آپ کو یہ تو نہیں پتا کہ آپ وہ قبول بھی ہوئی ہیں کہ نہیں۔ اب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل دونوں نبی ہیں، دونوں اللہ تعالیٰ کی وحی کے مطابق کام کر رہے ہیں، اس کے باوجود دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہم کر رہے ہیں کام، یا اللہ تعالیٰ اس کام کو قبول فرمائے۔ تو سب سے پہلے ہمارے پیش نظر قبولیت کی دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ ہم کریں، ٹوٹی پھوٹی سوکھی رکھی جیسی بھی نیکیاں ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو تو قبول فرما کے۔ تو سننے جاننے والا سے مراد یہ کہ تو جانتا ہے کہ کس کس میں کتنی سکت ہے، کون کون کس کس منزلوں سے گزر کے کتنی نیکی پہ جو ہے وہ قادر ہے اور کتنی پہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ وہ خواتین جو گھروں میں ملازم ہیں
یا جن کے بچے کم ہیں یا ان کو دنیا کا شغل کم ہے وہ نسبتاً زیادہ نیکی کر سکتی ہیں۔ وہ خواتین جو سارا دن کام میں لگی رہتی ہیں یا بچوں کی تعداد زیادہ ہے، پھر ان کی ذمہ داری ہیں، تو وہ نسبتاً کم نیکی کریں گی۔ یا فرائض میں تو کسی کو بھی چھوٹ نہیں ہے، نہ پہلی صورت میں نہ دوسری صورت میں، لیکن جو عام ایکسٹرا کوئی نوافل پڑھنا ہے، کوئی بہت پڑھنے پڑھانے کا کام ہے، کوئی کہیں جا کے کچھ سیکھنا ہے، تو اس میں ظاہر ہے وہ خاتون جو نسبتاً فارغ ہے وہ زیادہ کر سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جانتا ہے، سنتا ہے کہ وہ کون کس حال میں ہے، تو وہ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، اسی حساب سے ہماری نیکیوں کو ویٹ بھی کرتا ہے، وزن بھی ہماری نیکیوں کو اسی حساب سے بڑھاتا ہے۔ اچھا آگے چلیے، ربنا وجعلنا مسلمین لکا، اے ہمارے پروردگار، ربنا وجعلنا مسلمین لکا ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے ہمارے پروردگار کر ہم کو مسلمان، یعنی اپنا حکم بردار بنا دے۔ مسلمین کا مطلب ہوتا ہے مسلمان، اپنا حکم بردار بنا دے، کس کے لیے؟ لکا، تیرے لیے، یعنی ہمیں کس کی ہم حکم برداری کریں؟ تیری حکم برداری کریں۔ ومن ذریتنا، اور ہماری اولاد میں سے بھی امۃ مسلمۃ، اللہ کی جماعت فرما بردار کر، اپنی جو تیری جو ہے نا وہ عین فرما برداری میں رہے۔ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا، اور بتلا ہم کو قاعدے حج کے، وَتُبْ عَلَيْنَا، اور ہم کو معاف کر، اِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ، بے شک تو ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ اب یہاں سے دیکھ لیجیے آپ کہ ہم میں سے کون جو ہے کتنا اپنی اولاد کو، اس اولاد کے بارے میں اتنا فکر مند ہوتی ہے کہ وہ ہمارے مرنے کے بعد دین پہ قائم رہیں گے کہ نہیں رہیں گے، کیا ہم زندگی میں ان کی اتنی اچھی ٹریننگ کر جائیں کہ وہ ساری اچھی باتوں پہ عمل کرتے رہیں۔ اب جو اللہ والے لوگ ہوتے ہیں نا، وہ اللہ کی راہ میں اپنی جان اور اولاد کی قربانی پیش کرنے سے کبھی دریغ نہیں کرتے۔ اب ان کو اپنی اولاد سے کس قدر محبت ہوتی ہے، مگر اس محبت کے صحیح تقاضوں کو پورا کرتے ہیں جہاں تک یعنی عوام کی رسائی نہیں ہوتی۔ دیکھیں نا کہ صرف جو عوام ہے نا وہ تو اولاد کی جسمانی صحت اور راحت کو جانتے ہیں، ان کی ساری شفقت اور راحت صرف اسی کے ملتی رہتی ہے، یہ بچے ٹھیک سے پڑھ لیں، یہ بچے ٹھیک سے کھا لیں، یہ بچے کچھ اچھے سے بن جائیں، بس ہماری ساری شفقت ادھر ہی ملتی ہے۔ لیکن جو اللہ کے مقبول بندے ہوتے ہیں نا، وہ جسمانی سے زیادہ روحانی اور دنیاوی سے زیادہ اخروی راحت کی فکر کرتے ہیں۔ اس لیے دعا فرمائی کہ یا اللہ میری اولاد میں سے ایک جماعت کو پورا فرما بردار بنا دیجیے۔ اور اپنی ضروریتی کے لیے دعا میں ایک حکمت اور بھی ہے کہ تجربہ شاہد ہے کہ جو لوگ قوم میں بڑے مانے جاتے ہیں نا، اگر ان کی اولاد ان کے رستے پہ قائم رہی تو عوام میں ان کی مقبولیت فطری ہوتی ہے، ان کی صلاحیت اصلاح عوام کا ذریعہ بنتی ہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی، آپ کی ذریت میں یعنی آپ کی اولاد میں ہمیشہ ایسے لوگ موجود رہے جو دنیا پہ قائم ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بندے بنے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا نا کہ انبیاء کی ایک لڑی ہے جو ان سے نکلتی ہے، اور ان پہ اگر آپ کو بھی شجرہ نسب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں سے منگوا کے دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں کتنے نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پیدائش ہوئی اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آگے دین دی، دین کو سکھایا یا دین کی باتیں ہمیں بتائی، تو یہ سارا کا سارا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی، کیونکہ انہوں نے ہی یہ دعا کی تھی کہ ربنا وبعث فیہم رسولا، اے پروردگار بھیج ہمارے بیچ میں کون، رسولا منہم، رسول انہی میں کا ہو، یتلو علیہم، جو پڑھے ان پر آیاتی کا تیری آیتیں، ویعلمہم کتاب، اور سکھلائے ان کو کتاب، الحکمت، اور حکمت کی باتیں، وزکیہم، ان کو پاک کرے، انک انت العزیز الحکیم، بے شک تو ہی ہے بہت بڑی حکمت والا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس دعا کا جواب حق تعالیٰ کی طرف سے یہ ملا کہ آپ کی دعا قبول کر لی گئی۔ یہ دعا ہے نا کہ بھیج رسول، اور یہ رسول آخری زمانے میں جو ہے وہ بھیجا جائے گا۔ یہ ابن کثیر نے بھی اس کو روایت کیا ہے اور ابن جریر نے بھی۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بعثت ہوئی یا ان کی جو پیدائش ہوئی، اس کے 3 مقصد جو ہے وہ بیان کیے گئے کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ تلاوت آیات کرے گا، قرآن کریم کی تلاوت کرے گا، دوسرے تعلیم کتاب و حکمت، پڑھنا عربی پڑھنا نہیں سکھائے گا، بلکہ کیا ہوگا کہ کتاب میں جو حکمت کی باتیں ہیں، تعلیم کی باتیں ہیں جس سے مسائل اخذ ہوتے ہیں وہ سکھائے گا، پھر لوگوں کا تزکیہ اخلاق کرے گا۔ تو یہ سارے مقاصد اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بخوبی پورے کروائے کہ آپ دیکھیں کہ جو قرآن پاک کے عربی زبان میں نازل ہوا تھا، اور اس وقت عربی لوگ بڑے فصیح اور بلیغ زبان جاننے والے لوگ تھے عربی لوگ، لیکن اس کے باوجود جب تک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جو ہے وہ نہیں کھول کے بتایا تب تک ان کے اوپر نہیں اس کے احکامات واضح ہوئے۔
आज जो हमें ये गलत फहमी हो गई ना कि अगर हमें कुरान पाक का तर्जुमा आ जाए तो हमें सब पता लग जाए इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, क्योंकि हमारी ज़बान तो अरबी नहीं है ना। वैसे आप इसे कोई अरबी में पढ़े तो उसको सारा पता लग जाएगा कि कुरान जो है इसमें तर्जुमे के तौर पे क्या कहा गया, लेकिन तफसीर उसको फिर भी नहीं पता चलेगी जब तक वो पढ़ेगा नहीं। तो इस गलत फहमी से तो निकल आइए कि अगर हमें अरबी आ गई कुरान की तो हम सारा समझ लेंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो उस दौर के सहाबा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पढ़ने ना आते, और इतना ज़्यादा उन लोगों ने जो है इस कुरान को समझने में वक्त लगाया। उमर फारूक ही थे कि उन्होंने 12 साल में सिर्फ जो है ना ये पहले 2.5 सिपारे ही मुकम्मल की, जिसे हम चाहते हैं कि बस 15-20 दिन में मुकम्मल हो जाए। तो ये इतना सीखने वाले जानने वाले जो लोग थे ना, तो वो भी जब तक इसको तरबियत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ना होती तो वो सीख नहीं पाते थे, ना ही कोई सीख सकता था। आज हम में से अगर कोई ये दावा करे कि मैं तो बहुत पढ़ा लिखा हूँ, तो फिर अपने बच्चे को स्कूल ही ना भेजे, घर ही में पढ़ा ले। तो फिर उस्ताद की ज़रूरत तो रहती है ना। आपको नहीं पता आप अपने छोटे बच्चे को 5वीं क्लास तक घर में ही पढ़ा लें, ऐसा नहीं होता है ना, फिर भी आपको भेजना ही पड़ता है। तो स्कूल की तरबियत या उस्ताद की तरबियत का कोई बदल नहीं है। जब उस्ताद किसी के पास हो तो उस उस्ताद के समझाने से जो बात समझ आएगी वो आपको खुद पढ़ने से कभी भी समझ नहीं आएगी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तीनों काम जो थे वो बखूबी अंजाम दिए। तज़किया नफ्स भी किया, किताब की तालीम भी दी, और फिर किताब की तिलावत की। अब इस तिलावत के बारे में मैं कहती हूँ, किताब की तालीम जो तिलावत कुरान पाक है, आम तिलावत कुरान पाक बगैर मानी समझे, उसकी भी इतनी फजीलत है, इतनी फजीलत है कि अगर आपको कोई ये कहे कि भाई आपको तर्जुमा नहीं आता, तफसीर नहीं आती, तो आप जो है ना वो कुरान पाक पढ़ने का कोई फ़ायदा ही नहीं है, तो बिल्कुल गलत कहेगा। क्योंकि कुरान पाक वो किताब है जिसको देखना, चूमना, अदब करना सब कुछ बाइस सवाब है। और इसके एक एक हरफ पे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमा दिया कि इतना इतना सवाब है। अलिफ लाम मीम, और मैं ये नहीं कहता कि ये एक लफ्ज़ है, बल्कि अलिफ एक है, लाम एक है, मीम एक है, ठीक है। तो ये 3 अल्फाज हुए, तो 30 ने किए। तो इसको पढ़ें माशाल्लाह से। सही मैं तर्जुमा तफसीर की बात नहीं कर रही हूँ, सही इसकी जो लहन है, जो इसकी तजवीद है, यानी अल्फाज को कहाँ से निकालना है, कैसे अदा करना है, मजबूल तरीके से ना पढ़ें, दुरुस्त तरीके से पढ़ें, तजवीद के साथ पढ़िए, और इसके पढ़ने का बेहद सवाब है। इस जोम में ना रहिए कि बस ठीक है खाली तर्जुमा पढ़ लिया या तर्जुमा पढ़ना शुरू कर दिया तो कुरान पाक की जो रेगुलर तिलावत है उसको छोड़ दें। आप 1 रुकू पढ़ें, आधा रुकू पढ़ें, चंद आयतें पढ़ें, लेकिन जो कुरान पाक है उसको पढ़ने का बहुत ज़्यादा सवाब है। आप समझने का जो अमल है आपका वो सालों पे मुहित होगा, लेकिन जो आपका पढ़ने का अमल है वो उसी तरह हर महीने एक कुरान पाक को मुकम्मल करने की आदत डालिए, 1 सिपारा डेली पढ़ के। जो ख़वातीन बच्चों वगैरह में मसरूफ़ रहती हैं, ये समझती हैं कि उनके पास वक्त कम होता है, तो वो 1 सिपारे को आधा कर सकती हैं। जो इससे भी ज़्यादा मसरूफ़ हैं वो 1 पाव कर सकती हैं रोज़ाना का। 1 पाव सिपारा पढ़ने की टिप मैं आपको ये बता देती हूँ, 1 पाव से कम ना पढ़ा करें। मैं कोई शरई मसला नहीं बता रही कि अगर 1 पाव से कम पढ़ा तो आपको कोई गुनाह मिलेगा या कबूल नहीं होगा, बल्कि मैं आपको ये बता रही हूँ कि हम में से हर खातून 5 वक्त की नमाजी है, तो वो हर नमाज के बाद अगर 1 रुकू पढ़ ले तो उसका 1 पाव 5 नमाजों में आसानी से मुकम्मल हो जाएगा, और उसका जो सिपारा है वो 4 दिनों में मुकम्मल हो जाएगा। इस तरह आपकी कुरान पाक से रग़बत भी बढ़ेगी, और आपको इसके जो इतने बेशुमार फ़ज़ाइल हैं और बरक़ात हैं और जो अनवार हैं, इसकी तजल्ली हैं, वो सारी की सारी हासिल होती रहेंगी। बहरहाल अपने तर्जुमा तफसीर को जारी रखिए, इंशाअल्लाह लजीज़ एक दिन आएगा कि कुरान पाक आपका तर्जुमा तफसीर के साथ ही मुकम्मल हो जाएगा। जो कुछ हमने सुना पढ़ा, अल्लाह ताला इस पे अमल की तौफीक अता फरमाए मेरे समेत, और हम सबको इसका सच्चा जो है ना शौकीन बना दे कुरान पाक का। तो अल्लाह ताला वो दुआ हमारे अपने कबूल फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।